پیر صاحب کا مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قابل صد احترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ہمارے بہترین ناظم جناب مولانا نعمان مظاہری صاحب، اور اس مسجد کی تعمیر میں پیش رہنے والے اور اپنے سر پر اس بار گرہ کو اٹھانے والے جناب قمر صاحب، اور جملہ حاضرین سامعین و سامعات، آج انتہائی خوشی ہو رہی ہے یہاں پر آپ حضرات سے گفتگو کر کے کہ اس علاقے میں اللہ رب العزت نے ایک مسجد کی تعمیر کرا دی۔ مجھ سے پہلے جن علماء کرام نے خطاب کیا، ماشاءاللہ بہت عمدہ اور بہت شاندار اور معاشرے کی، سماج کی ناہمواریوں کو بیان کیا اور بہت عمدہ گفتگو فرمائی۔ اب مزید کچھ اس پر کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا ایک پہلو اور آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے لیے، یہ سب مساجد جتنے بھی ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے، اور چنانچہ پھر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز مت دو، کسی اور کو ندا مت دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو دین نازل فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا اور اس کی تکمیل فرما دی، جیسے ابھی ہم سے پہلے کے جو عالم محترم تھے انہوں نے پیش کیا آپ کے سامنے، یہ حدیث شریف میں ہے۔ حجۃ الوداع کا جو موقع تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، جہاں پر آپ نے ان سے خطاب کیا، حجۃ الوداع جو آخری خطاب ہے آپ کا، اور وہ سورہ مائدہ کی آیت پیش کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اب جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ نے تمام عزتیں، تمام رفعتیں، تمام بلندیاں، تمام جاہ و اقتدار سب اس دین کے نتیجے کے ساتھ مربوط کر دیا۔ اس دین کو آپ پکڑے رہیں گے، آپ سربلند رہیں گے، اس دین کو آپ چھوڑ دیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس امت کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی بنا کر اللہ نے آپ کو اتارا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ،
اور اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں، یہ مومنین کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے، آپ کی ولادت تھی، چھوٹے سے بچے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ باہر کے وہ قبائل جو دیہات کے رہنے والے تھے وہ آتے تھے، ان کی زبانیں بڑی فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی اور وہاں کی آب و ہوا بہت ہی شاندار ہوا کرتی تھی۔ وہ آ کر بچوں کو لے کر جاتی تھیں خواتین، تاکہ ان بچوں کو دودھ پلائیں، انہیں مرضعہ کہا جاتا تھا، وہ دودھ پلاتی تھی۔ اب میرا ماننا اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، دیکھنے کے لیے نگاہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اور 6 مہینے آپ نے اپنی والدہ محترمہ سیدنا آمینہ کا دودھ پیا، اس کے بعد قحط چھا گیا، پانی برسنا بند ہو گیا، زمین سے غلہ اگنا بند ہو گیا۔ قبیلے بنو سعد کی عورتیں وہاں سے چلی تاکہ مکے کے بچوں کو لے لیں اور ان کو دودھ پلائیں اور اس سے کچھ پیسہ ملے جس سے گھر چلے۔ اب وہ حلیمہ سعدیہ چلتی ہیں اپنے یہاں سے۔ عزیزان محترم ذرا غور کیجئے، اس موقع پر جبکہ قحط چھایا ہوا ہے، زمین سے ایک غلہ نہیں نکل رہا ہے، اونٹنیاں دبلی ہو گئی ہیں، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بالکل پتلی ہو گئی ہیں، لیکن اب کام تو ہے تو چلنا ہے۔ حلیمہ سعدیہ چلتی ہیں اپنی اونٹنی کو لے کر، بیچاری بڑی غریب، حلیمہ سعدیہ بڑی غریب، وہ لے کر چلی، اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھی اور قافلہ بھی چلا۔ تو اور خواتین کی جو اونٹنیاں تھیں وہ بڑی تیزی سے چل رہی تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی تھی بیچاری بڑی دبلی پتلی، بڑی کمزور لاغر سی تھی، وہ چل رہی تھی دھیرے دھیرے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ تم قافلے کون سی اونٹنی لے کر آئی ہو، یہ تو بالکل مرنے کے قریب ہے، ارے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی، آ جاؤ ہماری اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، کم سے کم تاخیر تو نہ ہو چلنے میں۔ لوگ ان کو برا بھلا کہتے رہے، وہ آئیں۔ مکے کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ اٹھ چکا ہے، وہ دنیا سے انتقال کر چکا ہے۔ آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں، عبد المطلب بھی غریب ہے، حضرت حلیمہ آتی ہے مکے کے اندر اور یہاں لوگوں نے مالدار گھروں کے بچوں کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ پہلی بار آتی ہیں اور ان سے محلے میں کسی نے بتایا، کہا یہ گھر ہے عبداللہ کا، یہاں ایک بیٹا ہے محمد نام کا، اسے لے لو۔ انہوں نے کہا اس کے باپ کرتے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، کہا کہ باپ تو نہیں ہے اس کے، یتیم ہے۔ کہا دادا؟ کہا دادا بھی بڑے غریب ہیں۔ کہا تو ہم اس کو نہیں لیں گے۔ تب کا ابن ہشام، سیرت ابن ہشام کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے، حلیمہ سعدیہ نے خود بیان کیا ہے کہ زہدت فی، مجھے بے رغبتی ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ وہاں سے پورے مکے کا چکر لگاتی رہی مگر ان کو کوئی لڑکا نصیب نہ ہوا، اور جب قافلہ چلنے کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا لاؤ اسی کو لے لیتے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر وہ پہنچی تو دیکھا کہ ساری لوگ آ کر یہاں سے جا چکی تھیں۔ حضرت حلیمہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، اور حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جیسے محمد رسول اللہ کو اپنی گود میں لیا، اللہ کی قسم میری سوکھے ہوئے پستان بھر آئے، مجھے اپنے اندر ایک طاقت محسوس ہونے لگی، ایک نشاط محسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا حلیمہ سے کہ ضرور یہ بچہ بڑا مبارک ہے، تو حلیمہ نے کہا کہ ہاں کچھ اور بھی باتیں ہیں جو پھر کبھی بتائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا کر سینے سے گود میں لے کر چلتی ہیں اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ جاتی ہیں۔
اب جو قافلہ چل رہا ہے وہ اونٹنی جو پیچھے رہ جاتی تھی، جو مریل تھی، جو لاغر تھی، اب اس کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ تیز رفتار ہو گئی۔ اب وہ اونٹنی تیز رفتار ہو گئی، برق رفتار ہو گئی، تیزی سے چلنے لگی۔ لوگوں نے کہا لقد اخذت نسمتا مبارکہ، اے حلیمہ ضرور تو نے کوئی بڑا مبارک بچہ لے لیا ہے جس کی وجہ سے اس اونٹنی میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ عزیزان محترم، جب اس واقعے پر میں غور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آج یہ امت مسلمہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے، لاغر ہے، نحیف ہے، کمزور ہے، بڑی غربت زدہ ہے، زوال خوردہ ہے، پریشان حال ہے، اور جیسے کہ کہا گیا کہ داغ ہے شدہ شدہ پمبا کجا کجا نہم، ایک دو زخم نہیں پورا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، مسلمانوں کی تمام ذبح حالی۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ نے سینے سے چمٹا لیا، اپنے گلے سے لگا لیا، زندگی تبدیل ہو گئی، زندگی تبدیل ہو گئی حلیمہ سعدیہ کی بھی، اور جس اونٹنی پر وہ بیٹھی تھی اس اونٹنی کی بھی۔ پھر قبیلہ بنو سعد میں جب وہ جاتی ہیں تو قبیلہ بنو سعد کی بھی یہ اس وقت کا عالم ہے جبکہ ابھی آپ کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا ہے، ابھی آپ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ ذرا آپ دھیان تو کریں کہ اللہ عز و جل رب العزت عالم پوری اس دنیا کا خالق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگانے پر یہ دنیاوی حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ذرا ہم سوچ کر دیکھیں کہ ہم نے جو اپنے نبی کو چھوڑ رکھا ہے اور ان کو اپنے سے الگ کر رکھا ہے، ذرا ہم سوچ کر دیکھیں کہ ہم کتنی سنتیں اپنے قدموں ترے پامال کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آ جائے، آپ دیکھیں گے کہ بڑا پنڈال سا سجا ہوا ہے، لاکھوں لاکھ خرچہ کیے گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے مسلمان ہیں، مومنین کی جماعت ہے، مومنات ہیں، لیکن آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ ڈی جے بج رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، وہ دو شیزائیں ادرنگے کپڑے پہن کر نیم عوریاں لوگوں کے درمیان میں گھوم رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ہر لڑکی دلہن بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بے حیائی کا رب بالکل سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے، عصمتیں فریاد کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ۔ اب آپ خود بتائیں کہ جب وہاں پر قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما، تو کوئی حاطف غیبی، کوئی فرشتہ وہاں سے صدا لگائے گا کہ کیا لعنت والی بات کر رہے ہو تم، کیسے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمتیں مانگ رہے ہو تم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تم نے پامال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے تم بلندیاں چاہتے ہو، ناممکن۔ میرے عزیز محترم، عزیزان گرامی، ہمیں اپنا بڑا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم رنج نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مومن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ اللہ پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اے تمام مومنوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہودیوں کی طرح مت بنو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم لوگ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو پسے پشت ڈال دیتے ہو۔ کچھ باتوں پر تم نے عمل کر لیا اور کچھ باتوں کو ایسے ہی اٹھا کر پھینک دیا۔ تم نے کہا یہ قول مصطفیٰ ہے اور پھر اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ تم بتاؤ تم پر کیا اللہ کی لعنت نہیں برسے گی؟ تم جانتے ہو یہ داڑھی رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ربی، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کترواؤں، اور آج مسلمانوں کی جماعت اپنی داڑھی کو چھیل رہی اور مست اور خوب آرام سے گھوم رہی۔ کتنی سنتیں ہیں جو ہم نے پامال کر ڈالی ہیں عزیزان محترم، کیسے بلندیاں ملیں گی؟ ہم نے اپنے آپ کا جائزہ نہ لیا، اپنے حالات کا جائزہ نہ لیا، اور اس وقت ضرورت ہے، ابھی جو رمضان آنے والا ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں،
اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے اس کے اندر قرآن پاک اتارا، اس مہینے کی عظمت بڑھا دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتاکم شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وتغلق فیہ ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور جو شیاطین سرکش ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے کرنے والے آگے بڑھ اور نیکیاں کر، او یا باغی الشر ٹھہر جا ہم سے، اور برائی کے کرنے والے ٹھہر جا۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تاکہ ہم کو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نیک بنا دے، مومن بنا دے، ایک سچا مسلمان بنا دے۔ یہ مہینہ اس لیے آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم پر سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے عزیزو، اب میں یہاں پر آپ سے تھوڑی دیر کے لیے توجہ چاہوں گا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی کہ جیسے تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے؟ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ عزیزان محترم، بہت سوچنے والی، بڑا تفسیر کا نقطہ ہے جو ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ علماء تو خیر جانتے ہیں، طلبہ کے لیے بہت مفید نقطہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حالات کی طرف اشارہ کیا ہے، بنی اسرائیل کے، اور اسی سے ایک اور نقطہ تفسیر کا اس سے جڑتا ہوا، جو تفسیر کا طالب علم ہے ان کو یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا کہ سب سے پہلے جو قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ ہے، بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے، مجھے ہدایت کی راہ دکھا دے، اور اس کے معاً بعد اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کو رکھتا ہے۔ یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن جو ترتیب ہے قرآن پاک کی، اس ترتیب جو اللہ کے حکم سے ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہے اور آپ کے سننے اور اس کے دیکھنے کے ساتھ ہے، وہاں پر سورۃ الفاتحہ پہلے ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ کے اندر سب سے پہلے کہہ دیا گیا کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہے۔ پھر مومنین کا تذکرہ کیا گیا، پھر منافقین کا تھوڑا سا تذکرہ کیا گیا، پھر بنی اسرائیل کا جو تذکرہ شروع ہوا ہے وہ تقریباً 3.5 پارے تک کھنچتا ہوا چلا گیا، وہ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران بھی اس میں آپ شامل کر لیجیے، نصارہ کا تذکرہ اس میں کثرت سے ہے، یہودیوں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کثرت سے ہے۔ یہ آپ غور فرمائے کہ اتنا لمبا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر احکامات شروع ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے اس پر غور نہ کیا؟ ہم سے پہلے کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، موسیٰ جیسا عظیم پیغمبر ان کو دیا گیا، تورات جیسی عظیم کتاب ان کو دی گئی، اور اس کے بعد نصارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم المرتبت پیغمبر ان کو دیا گیا، اور انجیل جیسی کتاب ان کو دی گئی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان یہود پر اور نصارہ پر ذلت اور بے چارگی تھوپ دی گئی، وہ جہاں رہیں گے ذلیل رہیں گے۔ اللہ اکبر، وہ جہاں رہیں گے ذلیل رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم پر انعامات کیے، تم کو ساری دنیا پر فضیلت بخشی۔ اللہ رب العزت نے سلیمان جیسا بادشاہ دیا، داؤد جیسا بادشاہ دیا، اس دور کو آج بھی وہ عہد ذری کہتے ہیں، اور دیوار گریا کے سامنے رو رو کر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ عہد ذری سلیمان اور داؤد والا وہ عہد ہم پر واپس لا دے۔
یہ یہود اور نصارہ آج بھی رو رو کر گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم واپس آ جاؤ گے تو ہم بھی واپس آ جائیں گے۔ یہ ذلت ہم نے تم پر مسلط کی ہے اس لیے کہ تم نے موسیٰ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا، تورات کے احکامات کو تم نے بگاڑ ڈالا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، پوری تورات کے احکام کو تم نے مسخ کر دیا، بگاڑ دیا۔ انجیل کے احکام کو تم نے بگاڑ دیا۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے لیے ایک آخری پیغمبر بھیجا جائے گا، جو اس پیغمبر کی اطاعت کرے گا وہ سر بلند ہوگا، اور جو اس پیغمبر کی اطاعت کو چھوڑ دے گا وہ ذلیل اور خوار ہو جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ کہہ دیجئے کہ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، آپ جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو آپ چاہتے ہیں عزت کے در و بام پر بٹھا دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہتے ہیں زمین میں اس کی ناک رگڑ دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اے یہودی اور اے نصارہ، تم کان کھول کر سن لو کہ تم نے موسیٰ کی عزت نہ کی، تم نے ان کو جزء من جزء اللہ بنا دیا، ان کو تم نے شیڈو آف گاڈ، اللہ کا سایہ بنا دیا، تورات کی تحریف کر دی۔ اور اے نصارہ تم بھی سنو، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام نہ رہنے دیا، ان کو تم نے اقنوم ثالث بنا دیا، ٹرینٹی کے عقیدے میں ان کو گاڈ بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، اور انجیل کو تم نے بدل ڈالا۔ کہاں سے تم پر رحمتیں ہوں گی؟ اب آؤ، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ہم نے جو رسول بھیجا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر لو، ان کی بات مان لو، ان کے سامنے جھک جاؤ اور اپنے دل کو ان کے سامنے رکھ دو، تم بلندیوں پر فائز ہو جاؤ گے۔ تمہیں وہ راستہ مل جائے گا جو عزتوں کا راستہ ہے، تمہیں وہ عظمتیں مل جائیں گی جن کے خواب تم نے دیکھے ہیں۔ تم آنسو مت بہاؤ اور رو مت اور گر گڑاؤ مت اور غلط طریقے سے ہمیں مت پکارو، تم نے اطاعت رسول کو چھوڑ دیا ہے، تم پر اللہ کی رحمتیں کیسے برسیں گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ اے نبی یہ اعلان کر دیجئے، یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ عزیزان محترم، اب ہم پھر آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ پھر اللہ نے یہود اور نصارہ کا یہ جو تذکرہ کیا، یہ اس لیے کیا کہ اے مسلمانوں چوکنا ہو جاؤ، ہم نے تمہارے درمیان آخری رسول اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، جو سید الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں کے سردار ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے انا سید ولد آدم ولا فخر۔ اب اگر تم نے اس نبی کی قدر نہ کی، تم نے ان کے مقام رسالت کو نہ پہچانا، اور تم نے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کی قدر نہ کی، اور پھر تمہارا یہ معاملہ رہا کہ جی چاہے گا تو عمل کریں گے اور جی نہیں چاہتا ہے تو عمل نہیں کریں گے۔ ہمارا جی چاہا تو مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ لی، اور نہیں جی چاہا تو بستر پر ٹانگ پھیلائے لیٹے ہوئے ہیں، نہیں جائیں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو دیکھا نہیں جس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ عزیزان محترم، آپ ذرا سا غور تو فرمائیں کہ اللہ نے عزت کو اور بلندیوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ میں مربوط کر دیا، اور ہمارا معاملہ تو یہ ہوا کہ آج ہم نے چننا شروع کر دیا، یہ حدیث ہمارے مطابق ہے تو ہم لے لیں گے، یہ حدیث ہمارے مطابق نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہو اور کہتے ہو نہیں ٹھیک ہے، وہ تو ہماری بیوی نہیں مان رہی تھی، وہ خالہ نہیں مان رہی تھی، وہ پھپھیاں نہیں مان رہی تھی، اب مانجھا بھی ہو رہا ہے۔
اب منگنی کی رسمیں بھی ہو رہی ہیں، اب بے حیائی بھی ہو رہی ہے، دولہا دلہن اسٹیج پر بٹھائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی پہنا رہے ہیں، اور سامنے کا مجمع انہیں دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے بندو ذرا سوچو تو، تم نمازیں پڑھنے والے تھے، تم روزے رکھنے والے تھے، تم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، تم نے تو یہ کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تم نے گواہی دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہاں تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم بزدل ہو گئے، تم کمزور ہو گئے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب تمہاری نمازیں تمہیں خیال نہیں، جو تم نے عہد کیا تھا اللہ سے وہ عہد تمہیں خیال نہیں۔ اب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم کیا کریں، لوگ نہیں مان رہے تھے۔ سنیے قرآن پاک، کل جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور کل قیامت کے دن ہر آدمی تنہا کھڑا ہو کر اللہ کو اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ ہر آدمی تنہا کھڑا ہوگا، اب اس کے پس پشت کوئی نہیں۔ اس موقع پر اللہ کی شان بڑی نرالی ہے، بڑا مہربان آقا ہے، اس نے ہمارے سامنے وہ سب منظر کھینچ لیا کہ کہیں تم کل یہ نہ کہنا، یہ نہ کہنا، ایسے نہ بننا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس منظر کو کھینچا ہے کہ وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے علاقے کے چودھریوں کی بات مانی، ان لوگوں کی بات مانی جو ہم سے بڑے تھے، اور ان سب نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ اے ہمارے پروردگار، ان کے اوپر دوہرا عذاب نازل فرما اور ان کے اوپر بڑی لعنت فرما۔ عزیزان محترم، آپ تو اپنی آنکھوں سے جانتے تھے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اور پھر بھی آپ نے ساتھ دیا۔ آپ کا دوست آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بینک میں لون لینا ہے، ذرا بتائیے کارروائی کیا کیا ہوگی، ذرا چلیے اور ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لوگ جوئے کے بارے میں، تاش کے بارے میں، سٹے کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے تھے، آپ سے مشورہ کر رہے تھے کہ یہ کرکٹ کی ٹیم کھیل رہی ہے، یہ میچ ہو رہا ہے انڈیا کا آسٹریلیا کا، ہمیں بتاؤ ذرا سٹا کس پہ لگائیں، ذرا بتاؤ کس کھلاڑی کے اوپر کتنا پیسہ لگائیں۔ یہ تم اس کو مشورہ دے رہے تھے اور سجدہ کر رہے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ کے سامنے جھک رہے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو، ذرا تم خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے، ایسے آدمی کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے، سوائے یہ کہ دنیا میں اسے ذلیل کر دیا جائے اور آخرت میں دردناک عذاب سے اسے دوچار کیا جائے۔ میرے عزیزو، اللہ نے یہ دین اتارا ہے، اللہ نے یہ شریعت اتاری ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رسول بنایا ہے، ہمارا امام بنایا ہے، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم ان کی باتوں کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں اب یہاں پر اف اور بٹ نہیں کرنا ہے، دل چاہتا ہے، نہیں چاہتا ہے، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، دادی نانی کیا کہیں گی، خالہ خالو کیا کہیں گے، بہنوئی کیا کہیں گے، سالے کیا کہیں گے، اس کی فکر نہیں کرنی ہے، تمہیں شریعت محمدیہ پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ تم دین کے ساتھ میں ہو، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو، تم صاف طریقے سے کہہ دو کہ ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کریں گے دنیا کے لیے، اور تم صاف طریقے سے کہہ دو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ عزیزان محترم، ابھی ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جس میں قرآن پاک کا نزول کیا گیا۔ کتنے مبارک وہ دور تھا جب صحابہ کرام کے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی،
اور آج ہمارا یہ دور ہے کہ ہمارے گھروں سے صبح ہی صبح گانوں کی آواز آتی ہے. آج ہمارے بوڑھے جن کو معلوم ہے کہ ہم اپنی عمر طبعی پوری کر کے آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور کب جانے کب اللہ کا فرشتہ آ جائے اور کہے کہ چل اس دنیا سے، اب چل تمہارا وقت ختم ہو چکا اور نئی دنیا میں داخل ہو جا. وہ بوڑھے بوڑھے لوگ ان موبائل کے چکر میں بیٹھ کر آج اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس میں گانے سن رہے ہیں، اس میں موویز دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ بوڑھوں کا یہ حال ہو چکا ہے، ہماری خواتین کا یہ حال ہو چکا ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہمارے بچے جو ابھی روزہ رکھیں گے، رمضان کا روزہ رکھیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنا وقت کاٹنا ہے. کوئی سو کر وقت کاٹ دے گا، کوئی فلمیں دیکھ کر وقت کاٹ دے گا. کیا عجب معاملہ ہے، جیسے کوئی پیشاب سے وضو کرے. میرے عزیزو کیا معاملہ ہے. ہم روزہ رکھے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ، ہم اللہ سے قربت چاہتے ہیں، اللہ کی جنت چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں. اس روزے کو رکھ کر ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، کان میں لیڈ لگا کے گانے سن رہے ہیں، اور معلوم ہو رہا ہے کہ روزہ کٹ رہا ہے، کسی طرح سے روزہ کٹ جائے. ارے نمازوں تک کی فکر نہیں، نمازیں تک چھوڑے بیٹھے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کچھ ایسے بھی روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہ ملے گا. یہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. آپ روزہ رکھیں. میں اپنے نوجوان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے روزہ رکھا اللہ کے لیے، اب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا غصہ بڑا چڑھ گیا ہے، روزے میں غصہ بہت آ رہا ہے. اب تم اپنی ماں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اپنے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کہیں ماں سے لڑائی کر رہے ہو، کہیں باپ سے لڑائی کر رہے ہو. باپ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے تم ایسے ہی چلے جاتے ہو، ماں تمہیں پکار رہی ہے مگر تم پکار کو سنتے نہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہو. ذرا بتاؤ یہ کون سا تمہارا روزہ ہے؟ کیسے اللہ سے تم قریب ہونا چاہتے ہو؟ یہ موبائل دیکھ کر، نمازوں کو چھوڑ کے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر کے، بہن بھائیوں سے لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، یہ کون سا روزہ ہے جو تم بس کاٹ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ بس روزہ. روزہ تو وہ ہے کہ حلاوت ایمانی ہے، تمہارے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے یہ روزہ آیا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ تم کو پاک کر دے، صاف کر دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اس لیے یہ روزہ آیا. اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں، چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر، چمن سے روٹھی بہار اب بھی. ہم نے قبلے کو چھوڑ دیا. مثال ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، جیسے کوئی آدمی بڑا پنکھا خرید کر لائے، فین جو لگایا جاتا ہے، بڑا شاندار، بڑی اچھی کمپنی کا لے کر آئے. پھر اس کے اندر ایک وائر ہوتا ہے اور وہ دیوار میں لگے ساکٹ میں لگایا جاتا ہے، بٹن کو پش کیا جاتا ہے، تب وہ پنکھا جھراٹے کے ساتھ میں بڑی اچھے طریقے سے چلتا ہے. اب کوئی پنکھا تو لے آئے اور یہ کہے کہ بڑی عمدہ کمپنی کا پنکھا ہے، بڑا قیمتی پنکھا ہے، اس پنکھے نے ہزاروں کے پسینے کو سکھا دیا، لوگ اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، غیر اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، فلاں ملک کے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. لیکن وہ پنکھا گھر میں رکھا ہوا ہے، سامنے مہمان بیٹھے ہیں، آپ کے گھر والے بیٹھے ہیں اور پسینے میں شرابور ہے، پسینہ بہ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، پنکھا رکھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے پنکھا بڑا اچھا ہے. آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ جو وائر ہے، اس وائر کو ساکٹ میں تو لگائیے. جب تک یہ وائر اپنے ساکٹ میں نہ لگے گا اس وقت تک یہ پنکھا نہ چلے گا، اور اس وقت تک آپ کی گرمی دور نہ ہوگی، آپ کا پسینہ ایسے ہی بہتا رہے گا. اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، میری خواتین ماؤں بہنوں، تم بھی سنو، میرے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں سنو، سارے لوگوں سنو. آج ہم لوگ اسلام کو اپنے سامنے رکھے ہیں، یہ شریعت اسلام کی ہے، بڑی عمدہ شریعت ہے. اس پر عمل کرنے سے مسلمانوں کا وہ دور تھا کہ تہائی دنیا پر ان کی حکومت تھی. قیصر و کسریٰ جن سے لرزہ برندام تھے، وہ روم اور کسریٰ وہ پارا پارا ہو گئے.
یہ دین بڑا اچھا ہے، غیر مسلموں نے اس کی بڑی تعریف کی، مستشرقین نے اس کی بڑی تعریف کی، فلاں رائٹر نے اس کی بڑی تعریف کی، یہ دین بڑا اچھا ہے، یہ شریعت بڑی عمدہ ہے، وہ سب کچھ صحیح، لیکن یہ شریعت پر رکھی ہوئی ہے، ابھی وہ ساکٹ جو دل کا ساکٹ ہے وہ لگا نہیں ہے۔ جس دن یہ ساکٹ لگ جائے گا، یہ عمل ہمارے بدن پر طاری ہو جائے گا، آپ یقین کریں کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد بنائی گئی ہے، اللہ اس کو مبارک کرے۔ جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، جنہوں نے اس کے حق میں دعائیں کی ہیں، جنہوں نے اس کی فکر کی ہے، اللہ رب العزت سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت چھوٹی سی ہے لیکن بڑی دور تک بات ہے، وہ یہ کہ دل کے اندر جب تک کشادگی نہ ہو تب تک اتحاد نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں سچی بات کہتا ہوں، نہ چھپتے ہیں نہ چھپ کر بولتے ہیں، ہم آئینہ ہے منہ پر بولتے ہیں۔ ابھی ہمارے ناظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک فون آیا، میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے کہا مولانا میں اہل حدیث ہوں اور فلاں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، میں فلاں مسجد میں گیا، میں نے نماز پڑھی، ایک بار ہوا، دو بار ہوا، جب تک سری نماز تھی کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہی جہری نماز ہوئی میں نے آمین کہا تو سارے مقتدی جتنے لوگ تھے نماز کے بعد سب بالکل پل گئے مجھے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے دوبارہ کہا تم کو ہم ماریں گے اور قاعدے سے ماریں گے۔ اب بتائیے ہم کیا کریں مولانا، میں کروں کیا؟ اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں، کیا مشورہ دوں؟ میں نے کہا میرے بھائی، جہاں پر ایسی صورتحال ہے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو میرے بھائی، وہاں جا کر لڑائی نہ کرو میرے بھائی۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ بتائیے میں کیا کہوں؟ آج کے اس جلسے سے بڑا اچھا پیغام دیا گیا، سارے لوگوں کو بتایا گیا کہ دل کے اندر تھوڑی کشادگی رکھے میرے بھائی، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حدیث پر عمل کر رہا ہے تو آپ دل میں کشادگی رکھیں۔ میں اس کو عرض کرنا چاہتا تھا، آپ کے سامنے میں کہنا چاہتا تھا، آپ سب میرے بھائی ہیں۔ میں یہاں تک کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ مجھ سے کہیں، نزع کی آخری ہچکی تک آپ میرے سامنے پیش کریں، قول رسول ہوگا، یہ گردنیں جھک جائیں گی۔ ہم محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، حنیف اور بٹ کو نہیں جانتے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے جیسے حدیث میں ذکر کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ مسجد کے لیے تشریف لا رہے تھے اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر تقریر فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک آپ کی نگاہ پڑی کہ ایک شخص ہے جو دھوپ میں کھڑا ہوا کر خطبہ سن رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، اور ادھر عبداللہ ابن مسعود چلے آ رہے تھے، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر مسجد کے باہر تھا۔ انہوں نے جیسے ہی سنا اجلس، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم آگے آؤ۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ اطاعت کا جذبہ ہے، ہمیں آپ برا بھلا نہ کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، اس کے اندر کوئی تفریق کرنے والا نہیں ہے، یہ کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اور ایسے قول کو ہم نہیں مانتے کہ کوئی کہے کہ یہ حدیث تو فلاں کی ہے، یہ حدیث فلاں کی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، تم اس پر عمل کرو۔ اللہ کے بندو، اگر حدیث صحیح ہے تو ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے، اور اگر وہ روایت جھوٹی ہے اور روایت صحیح نہیں ہے تو نہ میرے لیے ہے نہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے، اللہ رب العزت کی عظمتیں ہمیں ملیں گی، اللہ کی رحمتیں ہمیں ملیں گی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ابھی ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ آپ کہتے ہیں مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ جتنے مسلمان ہیں سب تو یہی کہتے ہیں کہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم
انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین قسم قرآن ہے، یاسین قسم قرآن کی جو حکمتوں سے لبریز ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، میں یہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی دلوں میں ہم اپنے گنجائش، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اپنے بھائیوں سے بھی، آپ سے بھی، سارے لوگوں سے، سارے مسلمانوں سے کہ دل کے اندر گنجائش رکھیں. اختلافات جب ختم تو نہیں ہوں گے لیکن برداشت تو کیے جائیں گے. اگر ہم برداشت کرنے والے بن جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں آپ سے کوئی اعتراض، یہ ہماری مسجد کھلی ہوئی ہے، جس کا جی چاہے آئے، جو چاہے آئے، اپنی نماز پڑھے، اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہو، اللہ کے سامنے مانگنے والے ہو، ہمارے دروازے بند نہیں ہیں. کوئی یہ نہ لکھے کہ یہ مسجد فلاں کی ہے. اس کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں رمضان میں ممبئی کی بات کر رہا ہوں، رمضان میں چندہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. روزہ رکھ کے ایک دم سے افطار کا جب وقت ہو گیا تو میں نے کچھ پکوڑی خریدی اپنے ہاتھ میں. اب میں ڈھونڈ رہا تھا مسجد کہاں ہے، مسجد کے لیے چلے جائیں. ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ادھر ہے. کتنے گلی کوچے سے ہوتے ہوئے جلدی جلدی بھاگتے ہوئے کہ کہیں افطار کا وقت نہ ہو جائے، بھاگتے ہوئے مسجد پہ جا کے پہنچے تو وہاں پر کیا لکھا تھا؟ اس مسجد میں دیوبندی اور فلاں اور اہل حدیث اور کتے اور سور کا آنا سخت منع ہے، پکڑے جانے پر 5000 روپے جرمانہ ہوگا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہاتھ میں وہ افطار ہے میرے، میں کیسے چلا جاؤں اندر؟ کہ کیسے؟ میرا دل چاہتا ہے میں نماز پڑھوں اللہ کے لیے، میری نماز ضائع ہو جائے، چلی جائے گی میری نماز. یہاں آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے اور آپ نے اپنی مسجد پر لکھ رکھا ہے کہ نہیں صاحب فلاں نہیں آ سکتے. ارے کوئی وہاں پر کیا کرے گا جا کے؟ میں وہاں جاتا کیا کرتا؟ کون سے بت کی میں پوجا کرتا وہاں پر؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ شرک پر موت نہ دے، اللہ توحید پر موت دے. اللہ توحید کی محبت کو دل کے اندر داخل فرما دے اور شرک سے نفرت کو داخل فرما دے. اگر میں اپنے ان بریلوی بھائیوں سے کہتا ہوں، میرے بھائی ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں، اگر تھوڑی دل کے اندر اتنی وسعت رکھ لیتے کہ اس مسجد سے بورڈ ہٹا دیتے، ہمارے جیسے لوگ بھی پہنچ جاتے، پڑھ لیتے نماز. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اختلاف، آپ برداشت کرنا سیکھ لیں. اور یہی بات میں گھر کے لیے بھی کہتا ہوں، گھروں کے اندر کی بھی یہی بات ہے. ماں باپ، بھائی بہن، جو رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، اقربا، ان سب کے بارے میں ہے. اختلاف کہاں نہیں ہوتے، رائے سے اختلاف جب آپ یہ جم جائیں گے کہ نہیں بس جو میں نے کہہ دیا اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، تو میرے عزیزوں تو پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور غلط فہمیاں تو اللہ کی پناہ، وہ تو دلوں کو توڑ دیتی، وہ تو دلوں کو توڑ دیتی. جب یہ کہا جائے کہ نہیں صاحب ان سے دور رہیے، ان سے دور رہیے، ان کو آنے نہ دیجیے مسجد میں، خبردار. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے دروازے ہر ایک کے لیے کھول دو. ہر ایک یہاں پر آئے، نماز پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، سبحان ربی العالی کہے. دل کے اندر جب گنجائش ہوگی، دوسرے کا احترام ہوگا، تو کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی اختلاف نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہر قسم کے اختلاف سے بچائے. اور میں تمام مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقے مت کرو، آپس میں اختلافات مت کرو. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں. میرے عزیزان محترم، میرے بھائیوں، آخری بات، اس امت پر جو ذلت آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. آج ہمارے بچے اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتے. جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجز، بہت اچھی بات ہے، آپ پڑھیے، ہم خوب چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، آپ خوب پڑھیں، بہت ترقی کریں آپ. لیکن اگر دین کی بنیاد آپ نے نہ سیکھی تو پھر آپ نے کچھ نہ سیکھا. اگر آپ نے دین کے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو سب سے پہلے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، سب سے پہلے جان لو. تم ڈاکٹر بننے سے پہلے، انجینئر بننے سے پہلے، بہت بڑے نیتا بننے سے پہلے، بہت بزنس مین بننے سے پہلے تم پہلے اللہ کے بارے میں تو جان لو، رسول اللہ کے بارے میں تو جان لو. اگر پوچھ دیا جائے ہمارے
بعض بچوں سے، بعض لوگ اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں اور دین بھی جانتے ہیں، الحمدللہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے، ہم ان دور اور لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو اپنے دین سے نا واقف ہیں۔ پوچھ دیا جائے تمہارے نبی کون ہیں تو انہیں نہیں پتا کہ نبی کا مطلب کیا ہے، تمہارے رسول کون ہے نہیں پتا انہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پتا۔ پوچھ دیا جائے آپ کے والد کا کیا نام تھا، نہیں پتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا کیا نام تھا، نہیں پتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اور ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں جو ہمارے ایمان کو اور جلا بخشتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اور اضافہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے دین کی بنیادوں کو جانیں، اس کی اساس کو جانیں۔ ان بنیادوں پر کہ اگر ہماری موت آ جائے تو توحید پر موت آئے، شرک پر موت نہ آئے۔ ہمارے بعض بچے جانتے ہی نہیں، وہ مسجد میں آئے، نماز پڑھ لیا، چرچ میں گئے، عیسیٰ مسیح کے سامنے، مورتی کے سامنے کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا کینڈل جلا دیے تو کینڈل انہوں نے جلا دیا، مندروں میں چلے گئے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہیں پوجا کر لی، کہیں ارچنا کر لی، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ہاتھوں میں دھاگے باندھ دیے، کلاوے باندھ دیے، سب ٹھیک ہے، گاڑی خریدی، نیمبو مرچی ٹانگ لی، گھر بنایا، نیمبو مرچی ٹانگ لیا، سب کیا ہے بھائی؟ آپ توحید پر قائم رہے، آپ جانیں تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا دین ہم کو پہنچایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، یہ ہمیں ہمارے لیے بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اپنے دل کے اندر تقویٰ پیدا کرنے والی بات ہے۔ مسجدوں سے ہم جڑ جائیں، ہم سے پہلے کے لوگوں نے مسجدوں پر بڑا اچھا خطاب کیا، بہت عمدہ بات کہی، مسجدوں سے جڑنا، پانچوں نمازوں میں شریک ہونا۔ میں ایک حدیث آپ کو سنائے دیتا ہوں یہاں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک صحابی آئے جو نابینا صحابی تھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب میں آتا ہوں تو راستے میں کیچڑ پڑتا ہے اور بسا اوقات مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہوتا، تو کیا میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ وہ صحابی تھوڑی دور پر گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ نے کہا ردو علیہ الرجل، اس آدمی کو واپس بلاؤ، اور وہ صاحب دوبارہ لائے گئے۔ آپ نے کہا اپنا سوال پھر سے کرو، انہوں نے پھر سے یہی سوال کیا، اللہ کے رسول جب میں آتا ہوں تو میرے گھر سے اور مسجد کے بیچ میں کیچڑ پڑتا ہے، نالی پڑتی ہے، اور بسا اوقات مجھے کوئی لانے والا نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اتسمع النداء، کیا اذان کی آواز تمہارے کانوں میں جاتی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں جاتی ہے۔ قال فاجبہ، تو پھر اس کا جواب دو۔ یہاں اذان، مسجد کے بغل میں گھر ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے اور وہ بندہ بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے پاس ایک آدمی کی شکایت اسی طرح سے پہنچی کہ وہ فجر میں لیٹا ہے، سو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا۔ آج مسجد کے بغل میں رہنے والے لوگ مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار، ہاں جمعہ کبھی آ گئے، کبھی جنازے میں شریک ہو گئے، کبھی عیدین پڑھ لیا انہوں نے، مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیسے؟ ہم پر ذلتیں نہیں آئیں گی، ہم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ ہم بے چینی، ٹیبلٹ لے لے کے لوگ سو رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ان کے، بے چین ہے وہ، پریشان حال ہیں۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، نہ معلوم کتنے لوگ دولت ملنے کے بعد بھی پریشان ہیں۔ یہ سکون ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ مسجدوں سے دور رہو گے تمہیں سکون کیسے ملے گا؟ تم تو پریشان حال رہو گے مسجدوں سے دور ہو کر۔ جو اللہ سے دور ہوا، اس کے رسول سے دور ہوا، تو پھر اللہ کی رحمتیں اسے نہیں مل سکتی، وہ ہمیشہ پریشانیوں میں رہے گا۔ وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور اس کے لیے بڑی تکلیف دہ زندگی ہوگی، بہت دشوار گزار زندگی ہوگی۔ میرے بھائیو، بس میں اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی آپ کو اور کل مومنین کل مومنات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ. جن لوگوں نے اس مسجد کے تعمیر میں حصہ لیا، جن لوگوں نے اس مسجد میں کسی طرح کا بھی تعاون کیا، یا اللہ تو ان کے اس عمل کو قبول فرما یا اللہ. اس مسجد کو آباد فرما دے یا اللہ. تمام مسلمانوں کو مسجدوں سے جوڑ دے یا اللہ، ایمان سے جوڑ دے، اسلام سے جوڑ دے یا اللہ، اپنے نبی پاک سے جوڑ دے یا اللہ. سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ. ہمیں اپنے قرآن کو، اپنے نبی کو جاننے والا بنا دے یا اللہ. ہمیں اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ. ہماری زندگیوں کو بہتر بنا دے یا اللہ. ہمارے سینوں کو ایمان سے منور فرما دے یا اللہ. ہمارے گھروں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے یا اللہ. خیر و برکت عطا فرما دے یا اللہ. جو بیمار حال ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے یا اللہ. جو مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو مقدمات سے خلاصی عطا فرما دے یا اللہ. جو بچیاں بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ، غیب سے ان کے لیے بہترین جوڑے عطا فرما دے یا اللہ. دیندار اور عمدہ جوڑے عطا فرما دے یا اللہ. جو لوگ افلاس کا شکار ہیں، فقر کا شکار ہیں یا اللہ، ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے یا اللہ. اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما یا اللہ. اس کہنے سننے کو قبول فرما یا اللہ. یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما یا اللہ. اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول دے یا اللہ. جو رمضان آنے والا ہے یا اللہ، اس رمضان سے اچھی طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. قرآن پاک سے اور احادیث نبویہ سے ہم کو جوڑ دے یا اللہ. دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما دے یا اللہ. ہمیں نافرمان نہ بنا یا اللہ. ہمیں جہنم کے راستے پر چلنے والا نہ بنا یا اللہ. ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے یا اللہ. اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان ہوگی انشاءاللہ.